محبت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسا ایمان لے کے آئے؟ جناب نے جو فرمایا کس طرح دا ایمان لے کے آیا جدا ابو بکر لے کے آیا، تے اسی ویکھنا بھی ابو بکر دا ایمان کس طرح دا سی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ساری امت دا ایمان اکٹھا کراں، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضی، اہل بیت، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، اولیاء اعظام، غوث اعظم، پیراں دے پیر، سارا دا ایمان اکٹھا کراں، اکٹھا کر کے ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دیواں اور کلا ابو بکر صدیق دا ایمان دوسرے پلڑے وچ رکھ دیواں، تے میرے ابو بکر صدیق دا ایمان، میرے ابو بکر صدیق دا ایمان ساری امت نالوں ود جائے۔ ایسا ایمان ابو بکر صدیق دا ایمان سی۔ ہن پڑھنا سی اس طرح ہے کہ ابو بکر صدیق دا ایمان ہے کس طرح دا سی؟ بڑا بے شک سب نالوں زیادہ ایمان کس طرح دا سی؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے میں کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے اپنی ظاہری عمر تک کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھان تو بعد ظاہری عمر تک میں مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی سوال نہیں کیتا۔ اسی اپنے کسے پیر دے ہاں مرید ہو جائیے نا تو پھر اسی بڑا انہوں ٹٹول دے ہیں، پہلے نہیں ٹٹول دے بعد ٹٹولنے ہیں کہ میرے پیر دی داڑھی کتنی انچ ہے، نماز کس طرح پڑھتا ہے، چلدا پھردا کس طریقے دا ہے، یہ کل آمد و رفت کی ہے، یہ کل کمائی کتنی ہے، بڑا سی انہوں ٹٹول دے ہیں تو بعد پھر اسی مریدی توڑ دینے ہیں۔ اے شریعت مریدی نہیں ہے۔ مریدی یہ ہے کہ کہندے نے سیانے بندے کہ چاہ پیو پون کے تے مرشد پڑھو چون کے، جدو مرشد پڑھ لیا ہن پھر گل نہیں کر سکتے۔ ابو بکر صدیق مرید بنا تو بعد کوئی سوال نہیں کیتا، کتنا عرصہ حضور دے نال رہے، نماز دے بھی مسائل آندے رہے، دین اسلام دے بھی مسائل آندے رہے، لیکن ابو بکر صدیق نے کدی نہیں پوچھا یا رسول اللہ اے مسئلہ کیویں ہے، یا رسول اللہ دین کی ہے، اسلام کی ہے، رب کتے ہے، فرشتے کتے نے، جبریل کتے ہے، نہیں، فرماندے نے کہ بس جو حضور نے فرما دیتا ہے میرے واسطے وہی کافی ہے۔ میرے نبی دی زبان، میرے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کوئی سوال نہیں کیتا۔ اور کلمہ کس طرح پڑھیا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑیاں دلیلہ منگیا، یا رسول اللہ او سامنے والا درخت چل کے آیا نا تو پھر اسی کلمہ پڑھاں گے۔ کسی نے کیا چاندے دو ٹکڑے ہوئے پھر کلمہ پڑھاں گے، کسی نے کیا پتھر جڑے نے کلمہ پڑھاں گے تو کلمہ پڑھاں گے، کسی نے کوئی دلیل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر مینوں اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کے بھیجا ہے، رسالت دے کے بھیجا ہے، نبوت دے کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ نبی بن کے آئے ہو؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کوئی دلیل نہیں منگی۔ ایسا ایمان سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حضور کہہ دیندے سی فوراً وہی کر دیندے سی۔ میری سرکار نے ایک دن فرمایا ابو بکر ایک جگہ خریدنی ہے مسجد واسطے، ایک جگہ خریدنی ہے، مسجد کی جگہ تھوڑی ہے تو ذرا وسیع کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق نے ویکھیا بھئی جگہ کہ دی پتہ چلے وہ فلاں جگہ دی، فلاں بندے دی، فوراً چلے گئے، جگہ بیچنی ہے، وہ کہتا ہے بیچنی ہے، کتنے دی؟ انہیں پیسے منگے، کوئی بحث نہیں کیتی۔ تاجر دا کام ہوندا ہے بحث کرنا، یار گھٹا دے، فلاں جگہ تے اتنے مرلے تو زمین میں مل رہی ہے، فلاں جگہ تے اتنے ریٹ چل رہا، نہیں، بلکہ جو انہیں پیسے ڈیمانڈ منگی ابو بکر صدیق نے کٹ کے تو منہ ہاتھ سے پھیلا دیتی، فرمایا لے جاؤ۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر بحث مباحثہ نہیں کیتا، کوئی سودا نہیں مکایا؟ آج کہتے یا رسول اللہ جدو تسی ایک چیز پسند کر لیا ہن ابو بکر دی عزت گوارا ہی نہیں کردی کہ میں ادھر بحث مباحثہ کراں، میں جا کے سودا کراں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے کتنا فرمایا کہ بلال کو خریدنا ہے، فوراً چلے گیا امیہ کو، امیہ بلال بیچنا ہے، میں خریدنا آیا۔ امیہ کہنے لگا کہ کسے کام دا نہیں ہے، رنگ دا کالا ہے، پڑھیا لکھیا ہی کوئی نہیں، کام بھی صحیح طرح کوئی نہیں کردا، تے تو تاجر بندہ ہے، تیری تجارت بڑی وسیع ہے، تینوں کوئی ایسا غلام چاہیے جڑا چنگا بھلا سمجھدار ہوئے، تے ادھر لے کے تیرے فائدہ کوئی نہیں ملنا، لہذا نہ خرید۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو اس طرح کر، اے غلام مینوں دے دے تے میرے کو جڑا غلام تو لینا چاہ میں تو لے سکنا۔ انہیں کہ جڑا تیرا منشی ہے نا وہ تجارت معاملات سارے اکٹھے کرتا ہے، سنبھالتا ہے، وہ غلام مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا غلام بھی تیرا۔ ایک روایت چ آیا ہے انہیں وہ بیوی بچے بھی منگے، آپ نے فرمایا بیوی بھی وہ تیری، وہ بچے بھی تیرے، غلام مینوں دے دے بلال۔ امیہ ایک بار حیران ہو کے کہنے لگا ابو بکر تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، سمجھدار، تجارت کرن والا اور بڑا اعلیٰ انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، تیری سرداری ہے مکے دے اندر، کی پیا کرنا ہے؟
بلال پڑھیا لکھیا کوئی نہیں ہے، حساب کتاب نو نہیں جانتا، رنگ دا بھی کالا ہے اور اپنی ذات دا بھی حبشی ہے، تو جڑا تیرے کول غلام ہے رنگ دا بھی گورا ہے اور سمجھدار بھی ہے، پڑھیا لکھیا بھی ہے، یہ کوئی حساب بنتا تو نہیں؟ آپ نے فرمایا تو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جس پوڑی تے میں کھڑا نا تو اتنے نہیں علی پہنچی جا، میں عشق رسول دی پوڑی تے کھڑا، تو بے ایمان ہے میں مومن ہاں، لہذا تو مینوں نہیں سمجھ سکتا۔ انہیں کیا کہا کہ میں 10,000 دینار بھی منگا، 10,000 دینار بھی کما، فرمایا چل 10,000 دینار بھی تیرے، تو بلال میں نے دے دے۔ کوئی سودا نہیں منگ کیتا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیتا، آپ نے اپنا غلام بھی دیتا، 10,000 دینار بھی دیتے، جو منگدا گیا سب کچھ دے چھڑیا۔ بلال نو جدو ہاتھ پھڑ کے لے کے جا رہے سن نا، بلال دی اکھاں وچ آنسو، تے رو کے کہندے نے ابو بکر مینوں لے کے کی کتے فائدہ ملنا ہے تینوں؟ میں رنگ دا بھی کالا، پڑھیا لکھیا بھی کوئی نہیں، مینوں کہڑے کھاتے تو پاؤنا ہے؟ میں تے کسے کھاتے دا نہیں ہاں، کی کرے گا میرا؟ کیڑی جگہ تے مینوں تو اپنا انتخاب کرے گا؟ ابو بکر صدیق دے اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا میں تینوں ویکھ کے نہیں لیا، میں کوئی سودا کر کے نہیں تینوں لے کے جا رہا، میں صرف اس واسطے لے کے جا رہا کہ تو میرے محبوب نو پسند آ گیا ہے، میرے محبوب نے اپنی زبان تے تیرا نام لے لیا ہے، اور میرے حضور نے کہہ دیتا ہے کہ بلال نو خریدنا ہے، ہن پاویں مینوں وکنا بھی پے جائے میں صدیق وک تے سکنا ہاں، پر تینوں کافرہ کول نہیں رہ سکدا۔ اے محبت اور ایمان سی ابو بکر صدیق دا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لے کے آنا ہے، پھر ابو بکر صدیق جیسا لے کے آنا۔